السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کیا تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی کے معاملات طے ہو گئے ہیں؟ اور کیا عید کے بعد تحریک لبیک پاکستان کی مشکلات میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی؟ اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، اور اگر ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ ناظرین اکرام، معاملہ یہ ہے کہ پچھلے 5 مہینوں سے تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی لاپتہ ہیں، اور اس سارے معاملے پر وفاقی حکومت، پنجاب حکومت اور تمام ادارے اس طرح خاموش ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، جبکہ دوسری جانب اس سارے معاملے پر تحریک لبیک پاکستان کا یہ موقف ہے کہ حافظ سعد رضوی پہلے دن سے ہی مبینہ طور پر جبری تحویل میں ہے، جبکہ دوسری جانب پنجاب حکومت یا پنجاب پولیس نے نہ ہی حافظ سعد رضوی اور نہ ان کے بھائی کی گرفتاری ڈالی ہے، اور نہ ہی دونوں بھائیوں کو کسی عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ شاید 6 ہفتے پہلے کوئی صحافی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ حافظ رضوی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور بہت جلد ان کو عدالت میں پیش کر دیا جائے گا، مگر اس کے بعد اس سارے معاملے پر بھی کوئی بات نہیں ہوئی، اور نہ ہی انس رضوی کو گرفتار کیا گیا ہے اور نہ ہی ان کو کسی عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ جو بڑے بڑے صحافی اپنے ذرائع کے ذریعے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ انس رضوی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اب وہی صحافی حکومت اور پولیس سے یہ سوال نہیں کرتے کہ اگر انس رضوی کو گرفتار کر لیا گیا تھا تو ابھی تک ان کو کسی عدالت میں کیوں پیش نہیں کیا گیا؟ تو ناظرین کرام، اسی طرح کچھ ہفتے پہلے یہ بھی خبریں سامنے آئی تھی کہ حکومت کی جانب سے تحریک لبیک پاکستان کے سامنے کوئی شرائط رکھی گئی ہیں کہ اگر تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی ان شرائط کو مان لیں تو اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کی مشکلات میں بھی کمی ہو جائے گی اور حافظ سعد رضوی بھی منظر عام پر آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تحریک لبیک کے ذرائع کی جانب سے یہ بھی خبریں دی گئی تھی کہ جو شرائط تحریک لبیک کے سامنے رکھی گئی ہیں ان کو ماننے کا مقصد یہ ہے کہ عملی طور پر تحریک لبیک پاکستان ختم ہو جائے گی، تو لہٰذا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تحریک لبیک پاکستان ایسی شرائط پر کمپرومائز کر کے واپسی کا راستہ اختیار کرے۔ تحریک لبیک کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس سے پہلے بھی تحریک لبیک پاکستان زیر عتاب رہی ہے اور تحریک لبیک پاکستان پر جبر کیا جاتا رہا ہے، مگر تحریک لبیک یا حافظ سعد رضوی نے اپنے اصولی موقف پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا، تو لہٰذا اب بھی تحریک لبیک پاکستان اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی اور نہ ہی کمپرومائز کیا جائے گا۔ اسی حوالے سے تحریک لبیک کے رکن شورا سید سرور سیفی صاحب کا بھی ایک بیان موجود ہے، اور سیفی صاحب نے بھی اپنے بیان میں یہی بات کی تھی کہ حافظ سعد رضوی پر ہر قسم کا جبر کیا گیا ہے، مگر حافظ سعد رضوی نے کمپرومائز نہیں کیا، اور آج بھی تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی اپنے موقف پر قائم ہے۔ تو اسی سارے معاملے پر اب ایک صحافی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ شاید حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے، یعنی کہ اس صحافی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ حکومت کی باتیں تحریک لبیک پاکستان مان لیں اور کچھ تحریک لبیک کی باتیں حکومت تسلیم کر لیں، تو اس طرح معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کوئی صحافی کی جانب سے یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ اس کا رابطہ حافظ سعد رضوی سے تو نہیں ہے، تو لہٰذا وہ
ان باتوں کی تصدیق تحریک لبیک یا حافظ سعد رضوی سے نہیں کر سکتے، مگر دوسری جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے اس صحافی کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے مرحلے میں اس طرح کیا جائے کہ عید کے بعد تحریک لبیک کے رہنما اور حافظ سعد رضوی کے چھوٹے بھائی انس رضوی کو منظر عام پر لایا جائے اور ان کو کسی عدالت میں بھی پیش کیا جائے اور اس کے بعد معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس صحافی نے یہ بھی کہا کہ دوسری جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس طرح اس وقت پاکستان کے معاملات چل رہے ہیں کہ ایک جانب ایران میں جنگ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی افغانستان کے اندر خوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے، تو لہٰذا حکومت اور طاقتور لوگ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر بھی معاملات خراب رہیں، تو شاید یہی وجہ ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے اور معاملات بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس صحافی نے خاص طور پر یہ بات کی ہے کہ ان تمام باتوں کی تصدیق حافظ سعد رضوی سے نہیں ہو سکتی کہ ان کا رابطہ حافظ سعد رضوی یا ان کے ذرائع سے نہیں ہے، مگر دوسری جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان کچھ برف پگھلی ہے اور معاملات آگے بڑھے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ عید کے بعد ایسی خبریں سامنے آنا شروع ہو جائیں جس سے تحریک لبیک پاکستان کی مشکلات میں کمی آنا شروع ہو۔ ناظرین اکرام، اہم بات یہ ہے کہ پچھلے 5 مہینوں سے تحریک لبیک کا مرکز مسجد رحمت العالمین اور بابا جی کا مزار بھی سیل ہے، تو اگر واقعی ہی حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان پیش رفت ہوئی ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ پہلے مرحلے میں تحریک لبیک کے قائدین کو منظر عام پر لایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک کے مرکز مسجد رحمت العالمین کو بھی کھولا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عید کے بعد معاملات کس طرح آگے بڑھتے ہیں اور کیا واقعی ہی تحریک لبیک پاکستان کی مشکلات میں کمی آتی ہے یا نہیں، جبکہ دوسری جانب سوشل میڈیا پر تحریک لبیک کے کارکن بار بار ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر حافظ سعد رضوی کی مبینہ جبری تحویل کو ختم کیا جائے اور حافظ سعد رضوی کو منظر عام پر لایا جائے۔ اسی طرح تحریک لبیک کے کارکن سوشل میڈیا پر یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر مسجد رحمت العالمین کو کھولا جائے اور وہاں پر دوبارہ باجماعت نماز کا بھی آغاز کیا جائے۔ ناظرین اکرام، یہ افسوس کا مقام ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی مسجد کو نہیں کھولا گیا اور رمضان کے ببرکت مہینے میں بھی مسجد کو سیل کیا گیا ہے اور وہاں پر باجماعت نماز اور تراویح پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے خلاف سوشل میڈیا پر تحریک لبیک اور اس کے کارکن بھرپور انداز میں آواز بلند کر رہے ہیں اور حکومت اور انتظامیہ کی بھی مذمت کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، اب دیکھنا یہ ہے کہ عید کے بعد معاملات کس طرح آگے بڑھتے ہیں اور کیا واقعی ہی تحریک لبیک پاکستان کی مشکلات میں کمی آتی ہے یا نہیں، جبکہ دوسری جانب تحریک لبیک پاکستان کی سرورت فاطمہ نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست دی ہوئی ہے کہ حافظ سعد رضوی اور ان کے بھائی کو منظر عام پر لایا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے وہ کس طرح آگے بڑھتا ہے اور وہاں پر پنجاب پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے کیا موقف اختیار کیا جاتا ہے۔ اگر ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔